السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ ماہ مبارک تمام مہینوں سے افضل ہے اور منسوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جیسے کہ شعبان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، رجب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ہونا واضح ہے کہ چونکہ 13 رجب یوم ولادت مولا کائنات علیہ السلام ہے، لیکن شعبان میں رسول اللہ کی ولادت بھی نہیں، بعثت بھی نہیں، اور کوئی بڑا کام بھی نہیں۔ تو یہ در حقیقت اس لیے کہ جن ذوات مقدسہ نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے ان کی ولادت اس مہینہ میں ہے، اور پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت بھی اسی مہینہ میں ہے۔ لولا الحجہ لانساقط الارض بأہلہا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین برقرار نہ رہتی۔ تو ماہ رمضان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے جمعہ میں ماہ رمضان کی فضیلت خود بنفس نفیس بیان کرتے تھے اپنے خطبہ میں، اور فرماتے تھے کہ اس میں کوئی کام بھی کرے تو عام طور پر 10 گنا ثواب ہوتا ہے، اس میں 70 گنا ہے، پھر اگر خلوص بڑھتا جائے تو بہت زیادہ درجے ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں سانس لینا تسبیح ہے، سونا بھی عبادت ہے، روزہ رکھ کر آدمی سویا ہوا ہو تو یہ عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے۔ اس میں یہ فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال رکھیں، نوکروں کا خیال رکھیں، اولاد کا، بیگم کا، ان سب کا خیال رکھیں۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں آیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے بابرکت رات میں، اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہمارا ہر امر حکمت والا اسی میں تقسیم ہوتا ہے۔ امرا من عندنا، یہ امر ہماری طرف سے ہے، اور در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اپنے بندوں پر، اور ہم ہی انبیاء اور رسول کو بھیجنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے اور ایک مبارک رات میں، لیکن سورہ قدر میں واضح کیا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ تو گویا کہ ماہ مبارک رمضان 70 گنا ہر عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ ماہ مبارک کے رمضان میں شب قدر مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح درک کر سکیں۔ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں
رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر اپنی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا اقرا وربک الاکرم، پڑھیں آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے کہ جس نے آپ کو قلم کی تعلیم دی ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ قلم کے ذریعے کس طرح علم حاصل کرنا ہے، اور جو جو چیزیں انسان نہیں جانتا تھا اس کو بتا دی گئی ہے۔ اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پڑھیں رب کے نام سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ علم روشنی ہے، تاریکی سے بچاتا ہے، علم زندگی ہے، موت سے محفوظ کرتا ہے، علم سایہ ہے جو رحمت خداوندی کے اندر انسان کو لے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب یہاں کہا گیا پڑھیں، کیا پڑھیں؟ جو بھی پڑھیں رب کے نام سے پڑھیں۔ لیکن اصل اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، کہ یہ آیات کتاب کی ہے اور قرآن مبین کی۔ تو گویا جب پڑھے ہیں تو کم از کم جس کے پڑھنے کا کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان قرآن مجید کے لیے موسم بہار ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سمجھیں، اس پر عمل کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ تلاوت آپ کے لیے بھی مفید، جس کی نیت کریں گے ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے بھی گویا کہ کیا ہوگی، مفید ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل کتاب جو پڑھنی ہے وہ یہی قرآن مجید ہے، باقی چیزیں بے شک پڑھیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جب رب ہمیں انسان بنانے والا فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو ایسی صورت میں حکم ہوگا کہ آپ اس قرآن مجید کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہادی اور ہدایت بن کر آیا ہے۔ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پھر جیسے ماہ مبارک کو کہا گیا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت استاد العلماء لاہور میں تشریف فرما تھے، ایک عالم دین سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے بتایا محمد رمضان۔ تو بعد میں فرمانے لگے کہ یہ پڑھے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، پرنسپل ہے مدرسے کا۔ کہا نہیں، رمضان تو نہیں ہے، رمضان، اور یہ اللہ کا نام ہے، لذا جب بھی کہیں رمضان مبارک کہیں، خالی جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو گویا کہ ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، اس میں باقی چیزیں بھی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت قرآن مجید کو ہے۔ پھر انسان نے برکت حاصل کرنی ہے، قرآن مجید جگہ جگہ فرما رہا ہے ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ ایک مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بابرکت کتاب ہے، مصدق لما بین یدیہ، جو پہلی کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو گویا قرآن مجید خود کہتا ہے کہ میں بابرکت ہوں، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نازل کیا ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میں کتاب ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی آئی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کتاب مبین ہے۔ اقرا میں گویا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے لا رطب ولا یابس،
الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا تذکرہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں گے، فیہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان اس کے اندر موجود ہے۔ البتہ علم کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، تو ہر چیز کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کو آپ ہر صورت میں پڑھیں، کسی صورت میں بھی ترک نہ کریں۔ اور ہمیں یہاں حکم دیا گیا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ اگر یہ آپ کو جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، اگر آپ نے اس سے اعراض کیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو سزا ملے گی۔ آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھیں گے، تلاوت کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، کہ آپ کو اس زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،